تین بڑے امپورٹنٹ جو فیکٹرز ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ کتنا سسٹمیٹیکلی سیفنائزیشن کی جو ڈرائیو ہے بھارت کی افواج کی جاری. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا 2022 میں ایک اگنی پتھ اسکیم لانچ کی گئی. یہ شارٹ ٹرم ریکروٹمنٹ تھی. اس میں جن لڑکوں کو بھرتی کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں، ان کا ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشنز لائک RSS ان کے ساتھ ظاہر جن کا تعلق تھا انہی کو اسکرین کیا گیا، انہی کو انڈکٹ کیا گیا. پھر اب دیکھیں تو ایک اور بڑی انتہائی ٹربلنگ بات ہے کہ ان کے جو جتنے سینک سکولز ہیں، یعنی ان کے جو آرم فورسز کے افواج کے انڈر رن کرنے والے سکولز ہیں، وہاں پہ کیونکہ ان کے یہ فیڈر انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ آگے چل کے افواج کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جن لڑکوں کو وہاں پہ ایڈمیشن دیا جا رہا تھا ان کا تعلق بھی ڈائریکٹلی ایک سنگھ پریوار کی تنظیم کے ساتھ تھا، اور یہ اس ریکروٹمنٹ یا رادر ایڈمیشن کی ڈرائیو میں بھی اس کا بڑا کلیدی کردار تھا. تو یہ تو بالکل گراس روٹ لیول پہ انڈکشنز ہیں اور یہ بالکل پیرللز نظر آتے ہیں. ناٹ اونلی دس، آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا میں پروفیشنل فوج ہو یا نان پروفیشنل ملیشیاز ہوں، ریڈیکل بیس پہ بنی ہو، انتہا پسندی پہ مبنی ہو، آئیڈیولوجیکل، ان کے ساتھ بھی تو بھارت کا الائنس ہمیں نظر آتا ہے نا، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ طالبان ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت اس ٹائم دنیا میں اپنے ایک ہم نے دیکھا کہ ان کا یہ جو سیلف سپرمیسی کا ذہنی فطور ہے ہندوتوا بیس، اس کو ابھی مئی میں پاکستان نے اتنا بڑا دھچکا لگایا. اس کے بعد جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ بار بار اس کو کوشچن کر رہے ہیں بھارت کی دنیا سے میں ریلیونس کو، مگر یہ بات مودی صاحب کو اور اس کے ان کے ریجیم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ والا جو انتہا پسندی ہے ان کو بہار کی الیکشن جتا رہی ہے، اور جب تک وہ ان کے لیے پولیٹیکلی بینیفیشیل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ہے، وہ اس کو فالو کر ہی جائیں گے. مگر اس کی جو دور نتائج بھارت کے فیڈریشن پہ آئیں گے، اس کو وہ کیلکولیٹ کرنے سے قاصر ہیں، یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہندو سپرمیسی از مور امپورٹنٹ دین دی کنسرنز آف دی مائنورٹیز اینڈ دی اسمالر ریجنل اسٹیٹ ان دی ریجن.